بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم ساتھیوں، اس مجلس کے اندر جو ہمارے مہمان گرامی تشریف فرما ہیں، ہمارے مہمان خصوصی اس مجلس کے حضرت قاری مولانا ظفر اقبال صاحب دامت برکاتہم، جو مدرسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے محتمے میں، پھر اس طریقے سے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی فہیم شاہ نقشبندی شاذلی صاحب دامت برکاتہم، اور علاقہ مکین جتنے حضرات جتنے ساتھی ہیں، میں سب کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھیوں نے شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کی اور اس محفل کو چار چاند لگا۔ میری توقع یہ نہیں تھی کہ ماشاءاللہ ایسی پیاری محفل ہو جائے گی، لیکن آپ حضرات کی برکت ہے، اور خصوصاً ہمارے حضرت صاحب نے جو طلباء ان کے آئے مدرسے کے، ماشاءاللہ سے طلباء کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو طلباء ہیں یہ میرے مہمان ہیں۔ جو طلباء مدرسے میں پڑھتے ہیں آپ علیہ السلام کے مہمان ہوتے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ ان کی برکت بھی ہے کہ مدرسے قائم ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کے علوم کو سیکھا جاتا ہے، حدیث مبارکہ کے علوم کو سیکھا جاتا ہے، ان کی برکت سے اللہ بڑے بڑے عذابات کو ڈال دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے باعث فخر یہ بات ہے کہ یہاں ماشاءاللہ سے کثیر تعداد میں طلباء اکرام موجود ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بڑی ایک خوش نصیبی کی بات ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، جیسے اللہ جل شانہ کی شان ذاتی عالی ہے، اسی طریقے سے میرے رب کے احسانات ہیں، انعامات ہیں، نوازشات ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہر بندے پر احسان کا معاملہ فرمایا ہے، انعامات کا معاملہ فرمایا ہے۔ یا میں بات کو طویل نہیں کروں گا، مختصر سی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، جو اپنے اغراض و مقاصد اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باقی یہ اہل علاقہ خوب جانتی ہے کہ بھی اپنے علاقے فیوچر کالونی کہ ہمارے یہاں خانقاہ میں ہفتہ واری مجلس ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے 2017 سے یہ ترتیب اللہ نے بنائی ہے۔ اجتماعی مجلس کے بعد لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہم نے روحانی علاج کی جو ترتیب بنائی ہے، اس کے حوالے سے کچھ اپنے اغراض و مقاصد کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے محترم ساتھیوں، مجھ سے پہلے مولانا مفتی فہیم شاہ صاحب دامت برکاتہم نے بیان کیا، انہوں نے قرآن کو حدیث سے مبارکہ سے ان چیزوں کو ثابت کیا، واضح کیا، بس میں تھوڑا اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ سلاد والا اور مرچ مسالے والا کام کر رہا ہوں۔ ہمارا جو کام ہے یہ کوئی نیا کام نہیں، کوئی چھپا ہوا کام نہیں۔ دیکھو یاد سنو، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا ثابت نہ ہونا اس کی باطل ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ لازمی نہیں کہ کوئی چیز ثابت نہ ہو تو وہ باطل ہو۔ مدارس ثابت نہیں ہے جس طرز پہ ہے تو باطل تو نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ جو ہم مساجد میں کیلنڈر لگائے ہوئے ہیں، نماز کے اوقات بنائے ہوئے، ثابت تو نہیں ہے لیکن باطل تو نہیں ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، یہ واش روم گھروں میں بنے ہوئے، ثابت تو نہیں ہے لیکن باطل تو نہیں ہے۔ یعنی اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی کسی باطل کو سمجھنے کے لیے اس کے علت کو، اس کی ان چیزوں کو دیکھا جائے گا جو مفتیان اکرام نے اس کے اصول ہے، اس اصولوں میں پرکھا جائے گا، پھر اس پر باطل ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن کے پڑھنے سے جادو ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، وہ کافر ہو گیا۔ جادو کا تعلق خلق کے ساتھ ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو کیا فرمایا؟ کتاب اللہ بھی فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔
کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے، تو یہ کتاب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کیا فرمایا کہ اس قرآن کو مومن کے لیے شفا بنا کر نازل کیا، یہ ہدی للناس بھی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن ایک ہے لیکن پڑھنے کے ساتھ اس کی علت، اس کے اثر میں فرق آتا ہے۔ اب مدرسے میں قرآن بچے پڑھ رہے ہوتا ہے تو وہ سیکھ رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ اب وہ بار بار ایک چیز کا تکرار کرتے ہیں، کیوں بار بار تکرار کرتے ہیں؟ سیدھے تک کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ لیکن علم کی پختگی کے لیے نصاب کو دہرایا جاتا ہے۔ اس کے 3 حصے کریں آپ۔ ایک ہے ثواب کے لیے پڑھنا، آپ کو ثواب ملے گا، پڑھتا رہے۔ ایک ہے آپ نے نصاب کے لیے پڑھنا۔ نصاب کے لیے بندہ کیوں پڑھتا ہے؟ علم کو سیکھنے کے لیے، علم کے اندر پختگی لانے کے لیے۔ جیسے ہم چلے کہتے ہیں نا، چلے ہوتے ہیں، بھائی چلے کراؤ، سورہ فاتحہ کو 41 دن 41 مرتبہ پڑھنے، اور روزانہ فجر اور سب فجر میں سنت اور فرض کے درمیان پڑھنے، یہ 41 دن کا یہ چل رہا ہے۔ اب یہ دہرانا کیوں 41 کی تعداد کے اندر؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ دہرانے سے، تکرار کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے اور علم کے اندر پختگی آتی ہے۔ تو یہ حصول علم کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، اس پر عبور حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے، تو ثابت نہیں ہے۔ کسی چیز کا ثابت نہ ہونا اس کی باطل ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ اب وہ بچہ دیکھتا نہیں ہے، الف با تا سا، بار بار اس کو دہراتے ہیں تاکہ وہ دل کے اندر وہ اتر جائے، علم کے اندر پختگی آ جائے۔ میرے محترم ساتھیوں، اب میں نے پہلے بتایا نا کہ اس کے 3 حصے کرو۔ ایک ہو گیا نصاب کا۔ نصاب کا ہم کیوں کو ذکر کراتے ہیں؟ کہ علم اس سے حاصل ہو جائے۔ ایک ہے ثواب کا حصہ کر دو، کہ پڑھو گے ثواب ملے گا، اور جو علم کے لیے پڑھے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ وہ علم سیکھنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اور ایک علاج، جب آپ ثواب کے لیے پڑھتے ہو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پڑھو، پورا قرآن پڑھو، روزانہ پڑھو، دن میں 10 مرتبہ پڑھو، بطور علاج پڑھو گے تو پھر وہ علاج کا کام کرے گا، پھر اس کی تاثیر چینج ہو جائے گی، پھر وہ دوائی والا کام کرے گا۔ اب دوائی زیادہ کھاؤ تب بھی نقصان، کم کھاؤ تب بھی نقصان۔ تو اب اس کے ماہرین بتائیں گے آپ کو یہ دوائی کس طریقے سے کھانی ہے۔ مجھے ٹھیک سے یاد تو نہیں، آیات مفہوم بتاتا ہوں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، غالباً اسی طرح کوئی آیات ہے، کون بھی شمار فرمائے کہ ذکر کے بارے میں سوال اہل ذکر سے کرو کیونکہ تم نہیں جانتے۔ اب خود سے کسی مقصد کے لیے ذکر کرنا ہے تو یہ خود سے نہیں کرو گے، یہ اہل علم سے پوچھ کر کرو گے، کیونکہ اہل علم نے اس کا نصاب طے کیا، اللہ نے ان پر اس کے راز اسرار رموز کھولے۔ اب وہ تمہیں بتائیں گے کس مقصد کے لیے کیا پڑھو۔ اب خود سے پڑھو گے نقصان اٹھاؤ گے۔ نقصان کلام کے پڑھنے سے نہیں ہوتا، نقصان شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آپ کلام پڑھتے ہو، کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے خود سے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو میرا فلاں یہ مقصد، فلاں یہ مقصد۔ اب اس بیچارے کو پتہ تو نہیں کہ اس کے پڑھنے کے ساتھ یہ کسی مخصوص اس کے لیے پڑھ رہے ہو تو اس کی جو ہے نا وہ دوائی والا کام کر رہا ہے۔ تو پھر شیطان دیکھتا ہے کہ یار کہ ذکر ایسی چیز ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا، دیہاتی صحابی نے، یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں خاص مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ذکر جو ہے یہ قرب کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ قریب آتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ کثرت کے ساتھ پڑھ رہے تو وظیفہ اپنے مقصد کے لیے، اس کو پتہ نہیں خود سے پڑھ رہا ہے، اب یہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے ذکر کی برکت سے۔ اب وہ دوائی کا بھی کام ہو رہا ہے، قریب ہو رہا ہے اللہ کے، اب اس کو پتہ نہیں، علم نہیں ہے، تو شیطان دیکھتا ہے کہ یار اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، وہ اس کو بیمار کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو نفسیاتی بنانا شروع کر دے۔ یہ نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان دیکھتے ہیں کسی کی اجازت نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا شیخ، اس کا شیخ نہیں ہے، خود سے کر رہا ہے، تو اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ یہ نقصان اس وجہ سے ہوتا ہے، کلام کے پڑھنے سے نقصان نہیں ہوتا۔ میرے محترم ساتھیوں،
تو اسی طریقے سے پھر علاج اور معالجہ مختصر کرو. علاج اور معالجے سارے بہت ساری چیزیں اس میں ایسی کہ نص قطعی سے ثابت ہے یار. دیکھو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ اللہ نے قرآن کو اپنی شفا کے لیے نازل کیا، مومن کی شفا کے لیے نہیں. اس کے بارے میں آیات میں کیا فرمایا کہ جس کو اللہ کے بندے جس کو کلام سے شفا نہ ملے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اس سے بڑھ کر اور ہمارے پاس اور ہے کیا چیز؟ اس کلام پر ہمیں اعتماد یقین، اس کلام میں شک نہیں ہے. جادو کو ختم کرنے کے لیے کلام ہی پڑھا جاتا ہے نا، اور کیا پڑھا جاتا ہے؟ بعض لوگوں نے مشہور کیا کہ یہ کالا جادو ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کسی کالے کے پاس جانا پڑے گا. کم بخت، تو نے قرآن سے اس کو زیادہ مؤثر سمجھ لیا ہے، طاقتور سمجھ لیا. نبی علیہ السلام پر جادو اللہ فلق اور ناس کو نازل کریں. ایک نبی پر جادو کس قسم کا ہوگا یار؟ تو یہ چیزیں نہیں ہے، یہ سب چیزیں ثابت شدہ ہے. جادوگر بھی ثابت ہے. اصل میں آج کل انکار کیا جاتا ہے کہ جادو وادو کچھ نہیں ہے، اور یہ یہودیوں نے سب کو اس طرح متوجہ کیا کہ جادو نہیں ہے، جنات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اب یہودی نے کیوں کیا؟ یاد رکھو کہ جتنی پوری دنیا میں باطل حکومتوں کا جو نظام چل رہا ہے وہ جادو کی وجہ سے چلتا ہے. فرعون نے اپنے بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے جادوگروں کا ٹولہ رکھا تھا اپنے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگر کو پیش کیا. یہ کفار کی حکومتیں جو چل رہی ہیں جادو کی وجہ سے چلتی ہیں. ہم نے جادو کو کوئی سمجھا نہیں ہے، پیچھے ان کے ٹیمیں بیٹھی ہوتی ہیں، جادوگر ہوتا ہے. تو جادوگر نبی کے مقابلے میں، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نبی والا کام نہیں، نبی والا کام ہے جادوگروں سے لڑنا. موسیٰ علیہ السلام کس سے لڑ رہے ہیں؟ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ کس کا کام ہے؟ نبیوں والا کام ہے. تعلیم اور تعلم نبیوں والا کام ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے. اور آپ علیہ السلام میدان جنگ کے اندر جرنیل ہے، چیف کمانڈر ہے. یہ سارا علم آپ علیہ السلام، ہر کام نبی کے جو، اب یہ نہیں کہ صرف تبلیغ کا کام نبیوں والا کام ہے، باقی کیا کرتے؟ تیل بیچیں گے کیا؟ جادوگروں سے لڑنا بھی نبیوں والا کام ہے. شیاطینوں کو غلام بنانا یہ بھی نبیوں والا کام ہے. سلیمان علیہ السلام نے شیاطینوں کو غلام بنا کر ان سے بیت المقدس بنایا. نقشبندی شادی شیاطینوں کو غلام بناتے ہیں، اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں. یہ نبیوں والا کام ہے. مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام نے شیاطینوں کو پکڑ کے آیت الکرسی کے کڑے سے بند کر کے پلروں کے ساتھ باندھا ہے. یہ نبیوں والا کام ہے. کڑے شاذلی مارتے ہیں. آپ علیہ السلام جناتوں سے ملاقات کرنے گئے، ساتھ میں کون ہے؟ آئے ہائے، وہ بھی امت کے فقید ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ علیہ السلام نے حسار مارا تو کرسی کا کڑا لگایا جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا. ہمارا فقہ بھی کس کے طرز پہ چل رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر. آیت الکرسی کا کڑا مار کے بٹھایا. آپ علیہ السلام خود جناتوں کو دعوت دینے کے واپس سے پوچھے کیا ہوا؟ فرمایا اصل میں جنات آ رہے تھے لیکن اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، باہر سے نظر آتے تھے. وہاں میرے محبوب نے آثار لگا کے بٹھایا اپنے صحابی کو، اور یہی آثار قاسم نانوتوی کا آپ علیہ السلام نے لگایا، آثار لگایا، بنا ادھر مدرسہ دیوبند بن گیا. ایک صحابی کے کان میں پڑھتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ پڑھ کر دم کرتے ہیں. آپ علیہ السلام پوچھتے کہ کیا پڑھا آپ نے؟ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے یہ آیات پڑھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے جسم میں جن تھا، آپ نے پڑھ کر اس کو دم کیا، وہ جل گیا. علاج تو نبی کے سامنے ہو رہا ہے، ثابت نہیں ہے تو کیا ہے؟ جیسے نقشبندی شادی تشخیص کرتے، بندے کو دیکھ کر ہی تشخیص ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو وہ بھی نبوت کا فیض نہیں ہے تو کس کا فیض ہے؟ نبی کا فیض نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کوئی قمیض نہ بھی کیسے پتا چلا کہ اس کے جسم میں جن ہے؟ تو یہ نبی کا فیض ہے، یہ بھی نبی کا طریقہ ہے.
پھر قرآن کی اس آیات کے پڑھنے سے اس صحابی کے جسم میں جن تھا وہ بھی جلنا ثابت ہو گیا، جن کا حلول کرنا بھی ثابت، 3 چیزیں ثابت ہو گئی، تشخیص کرنا بھی ثابت ہو گیا، حلول، تشخیص اور جن کا جلنا بھی ثابت ہو گیا۔ موکلات شوکلات یہ سب ثابت شدہ ہے، ایک کوئی ایسی اہمی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجلس کا مفہوم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہے، اس کے ساتھ 19 فرشتوں کی ڈیوٹیاں، کتنی؟ اس کے ساتھ 19 موکلات ہیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ حجاج بن یوسف کا مشہور واقعہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، جب کسی نے پوچھا حجاج سے کہ آپ نے انس رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا، باقی آپ نے کتنے صحابوں کو شہید کیا؟ کیونکہ اور کہنے لگا کہ میں کئی مرتبہ ارادے سے گیا ہوں، لیکن جب تلوار نکالتا ہوں گردن اڑانے کے لیے اس کے منڈوں پر، کندھوں پر مجھے دو شیر نظر آتے ہیں، وہ دھڑتے ہیں، میں ڈر کے جو نا پچھڑ جاؤں کہ مجھے کھا لیں گے۔ تو یہ موقع نہیں تو کیا آتے ہیں؟ کون سی دعا کے موقع تھے جو دعائے انس کے نام سے مشہور ہے؟ حجاج بن یوسف کو فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حجاج تو میرا کچھ نہیں کر سکتا، کیوں کہ مجھے میرے محبوب نے وہ دعا سکھائی ہے۔ کیا سکھائی ہے؟ کہ جس کی وجہ سے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر حجاج نے کہا یہ دعا مجھے سکھا دے، کہا تو اس کا اہل نہیں ہے۔ تو دیکھو اجازت ہوتی ہے، آپ علیہ السلام نے ہر صحابی کو اپنے حساب سے اعمال سکھائے، اسی طریقے سے شیخ بتاتے ہیں نا ہر شاگرد کو، مرید کو، کہ یہ پڑھو یہ پڑھو۔ بہرحال یہ مجربات ہوتے ہیں۔ دیکھو ایک یاد رکھو، ہم جو تسبیح سے تشخیص کرتے ہیں، چلو تسبیح ثابت نہیں ہے بالفرض، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں داؤد علیہ السلام کی زنجیر ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ زنجیروں پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی، جب کسی چیز کا پوچھے تو زنجیر گھومنے لگ جاتی تھی، ہاں یا نہ میں جواب دے دیتی۔ داؤد علیہ السلام کا فیض ہے۔ چلو اگر کوئی کہتے ہیں کہ تسبیح تمہاری ثابت نہیں، ہم کہتے ہیں چلو ثابت تو نہیں، مانتے ہیں اس کو، لیکن یہ ہمارا تجربہ ہے، شریعت میں تجربہ تو جائز ہے نا، شریعت میں تجربہ تو جائز ہے نا، ہمارا تجربہ کس سے علاج ہوتا ہے، تشخیص ہوتی ہے، اب تم اس کو رد کیسے کرو؟ تجربہ تو جائز ہے نا، شریعت تجربے کا انکار نہیں کرتی ہے، یہ انجیکشن کا تجربہ جائز ہے نا، شریعت اس کو حرام کہتی ہے، اب پتہ نہیں کہ کیا کیا اس کے اندر ہے۔ مجربات کو کوئی مفتی ناجائز نہیں کہہ سکتا، یاد رکھو۔ یہ جو تسبیح چلاتے ہیں، کوئی پوچھے بولے یار چلو دلیل نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا مجربہ ہے، تجربہ ہے ہمارا، اور شریعت میں تجربہ جائز ہے، آپ اس کو رد کیسے کرو؟ کرو رد، کہ میں تمہارا تجربہ نہیں مانتا، تو اس کا ہے تو مانے گا، پہلے تو سیکھ کرا پھر تجربہ تجھے پتہ چلے گا کہ تو مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ تعویذات بھی ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ تعویذ گنڈوں سے تقدیر بدل جاتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تقدیر بدلتی نہیں ہے، لیکن تقدیر میں شامل ہے۔ کس میں شامل ہے؟ تقدیر میں شامل۔ جائز منتر بھی جائز ہے، غالباً سلمہ رضی اللہ عنہ نے اور صحابیہ تھی، ایک عورت منتر پڑھتی تھی، آپ علیہ السلام نے منتر سنا، اجازت ہے پڑھتے رہو، یہ فرق ہے کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو، اور وہ بخاری میں وہ منتر آج بھی موجود ہے، اس کی ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ علیہ السلام نے اجازت دی ہے، جائز ہے، پڑھ سکتے ہو بطور علاج۔ ہمارے علم کو تو کوئی فیل کر ہی نہیں سکتا، رد کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں کوئی اناڑی نہیں بیٹھے، جن کو اللہ علم دیتا ہے نا ان کو پھر دلیلیں بھی دیتا ہے۔ اللہ نے ہمارے شیخ کو علم کے ساتھ میں دلیلیں بھی مضبوط، علم بھی دیا، دلائل بھی دیا، تعویذات بھی ثابت ہے۔ یار آپ علیہ السلام نے وہ جنات تنگ کرتے تھے، آپ علیہ السلام تک شکایت ہے، آپ علیہ السلام نے خط لکھا، کہا جب سوچ بستر کے نیچے رکھ، خط ابو دجانہ کے نام سے جو مشہور ہے، خط ابو دجانہ، آپ علیہ السلام نے صحابی کو لکھ کر دیا کہ تمہیں جنات تنگ نہیں کریں گے، وہ جب رات کو سوتے تکیے کے نیچے رکھ دیتے، آج تک وہ خط چلا ہوا ہے، جناتی مریض کو ہم بھی دے دیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے۔ کیسے انکار ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے،
امیر المومنین میرا تیل گرا مجھ سے زمین پر، زمین نے وہ چوس لیا، مجھے میرا تیل چاہیے. کہا اچھا، رکا لکھ کر دیا. اس کو تو تعویذ بولتے ہیں. تعویذ کس کو بولتے ہیں؟ کہا رکھ دو. جیسے وہ رکھا زمین سے فوارے نکلنا شروع ہو، اپنا بر لے گئے. ایک دریا میں ایک دوشیزہ کو دلہن بنا کے ہر سال ڈال دیا جاتا، دریا چلتا تھا. امیر المومنین تک شکایت پہنچی. امیر المومنین نے خط لکھا، رکھا لکھا، یہ تو تعویذ ہے نا، کہ یہ دریا میں ڈال. ہم بھی دریا میں ڈالتے ہیں نا تعویذ، نہر میں، دریا میں. دریا میں ڈالا، چلنا شروع ہو گیا. لکھا کیا تھا؟ اگر اپنی مرضی سے چلتے، تیری ضرورت نہیں، اللہ کی مرضی سے چلنا تو چل. ثابت ہوا تعویذ کے نہیں. غالباً یمن کے امرتسر کے گورنر نے شکایت کی، یعنی اپنی تکلیف بیان کی امیر المومنین تک کہ امیر المومنین میرے سر میں درد ہوتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کاغذ پر، اس کو ٹوپی میں سی دیا. گورنر صاحب کے پاس مصر بھیجا کہ جاؤ اس کو، گورنر صاحب کو یہ پہنو. جب وہ مصر گورنر صاحب ٹوپی پہنتے، سر کا درد ختم ہو جاتا تھا. جب اتارتے پھر شروع ہو جاتا. یہ تعویذ نہیں تھا تو کیا تھا؟ یہ سب چیزیں ثابت ہیں. یہ شیطان کے چیلے جو کہتے ہیں کہ دور ہو جاؤ. یہودی خود جادو، تمہارے سے جادو کا انکار کرا کر خود جادو کر کر کے تمہیں گمراہ کرتے. ہمارے مدارس پر یہی جادو کرتے ہیں، ملک پہ یہی جادو کرتے ہیں، مسلمانوں پہ یہی جادو کرتے ہیں. خود چھوڑ دے کہ جادو کچھ نہیں ہے، اور خود ان کا نظام سارا جادو کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، یہ اب ہمارا یہ روحانی علاج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمارا مختصر سے دیکھو، ہمارا سلسلے کے اندر عملیات ہے، اور یہ ہمارے سلسلے کا جز ہے، کل نہیں ہے، جز ہے. اور یہ عملیات ہمارے سلسلے میں کنڈے والا کام کرتے ہیں. مچھی کو جیسے نہیں پکڑتے ہیں، کنڈا ڈالتے ہیں نا سمندر میں، لوگ عملیات کے نام کے سلسلے میں آتے ہیں، پھر وہ پیر بن چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے سلسلے کا ایک دستور ہے. یہ کنڈے والا کام ہے کہ زمین دریا میں پھینک دو کنڈا، بس مچھلی آ جائے گی کنڈے میں. تو یہ کنڈے والا کام ہو رہے بھائی، اصل تصوف ہے، یہ جز ہے ہمارے سلسلے کا، جز ہے علاج اور معالجہ. اس کے